حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ، جن کا اپنا نام نعمان بن ثابت ہے، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹا وضو کر رہا ہے، اور جہاں سے پانی آ رہا ہے اسی طرف سے ایک سیب کا دانہ آ رہا تھا۔ اس بزرگ نے جب وضو بنا لیا تو وہ سیب کا دانہ جب اس کے قریب پہنچا، اس نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد اس کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آیا میں نے یہ تو بہت بڑا غلط کام کیا، کسی کی چیز بغیر پوچھے کھا لی، آیا یہ تو بہت بڑا گناہ میں نے کیا۔ اب اس غم میں وہ بزرگ اسی طرف روانہ ہوئے جہاں سے سیب آ رہا تھا، اور اسی کی طرف چلتے گئے۔ جب دیکھا کہ کچھ درخت جو ہے، کچھ باغ کے جو درخت ہے، سیب کے درخت، ان کا جو رخ ہے وہ پانی کی طرف ہے، اور ان کی شاخیں پانی کے اندر جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سیب جو ہے یہ اسی باغ کا مجھے لگتا ہے، اسی درخت کا مجھے لگتا ہے، جب وہاں پر پہنچے تو باغ کے جو مالک ہوتے ہیں، وہاں کے جو مالی ہوتے ہیں، اس وقت جو بھی تھے ان سے ملے، ملاقات کی، اور اپنا سارا واقعہ سنایا کہ بھئی میں وضو کر رہا تھا، اسی طرح ایک سیب آیا، وہ سیب میں نے کھا لیا۔ اب میں اس بات پر پریشان ہوں کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، اور میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ آپ اس سیب جو میں نے کھایا ہے اس کو بخشوا دو، یا مجھے اس کی رقم بتا دو، اس زمانے کے لحاظ سے جو بھی انہوں نے ان کو بتایا، جو سزا دینی چاہتے ہو مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اس باغ کا مالک تو نہیں ہوں، میں اس کا رکھوالا ہوں، اس باغ کا مالک جو ہے کوئی اور ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس باغ میں کافی لوگ آتے ہیں، کافی لوگ یہاں سے سیب کھاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے ساتھ لے کے چلی بھی جاتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے، ایسے ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہو اتنے بہت بڑے بزرگ ہو، اتنے دیندار ہو، اتنے اللہ والے ہو کہ آپ نے ایک سیب کھایا، اور وہ بھی کافی میل دور آپ نے اس کو کھایا، اور آپ یہاں پر آئے اور یہ کہا کہ یہ سیب یہ مجھے بخشوا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس باغ کا مالک نہیں ہوں، جو اس باغ کا مالک ہے میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ یہ بزرگ ان کے ساتھ چلے گئے، اس باغ کے مالک کے ساتھ ملاقات کی اور اپنا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ باغ میرا نہیں، میری بیٹی کا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اس گناہ کو بخشوانا چاہتے ہو، آپ اتنے نیک ہو، آپ اچھے ہو، دیندار ہو، اللہ والے ہو، تو اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، اور میری بیٹی جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے۔ اب اس نے کہا مجھے تو لینے کے دینے پڑ گئے، اب میں نکاح بھی کروں اور ایسی عورت سے کروں جس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، جو چل نہیں سکتی، جس کے ہاتھ معذور ہیں۔ اب اس نے یہ کہا چلو میں اپنے یہ گناہ اس نکاح کے ذریعے بخشوانا چاہتا ہوں، تو چلو یہی صحیح ہوگا میرے لیے۔ نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد جب یہ بزرگ اپنے کمرے میں داخل ہوا
تو دیکھتا ہے کہ ایک حسین اور جمیل عورت بیٹی ہے، بہت ہی خوبصورت، اور اس کو دیکھتے ہی یہ بے ہوش پڑ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس لڑکی کا والد وہاں پر کھڑا تھا اور اس سے یہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جس عورت کے ساتھ میں تیرا نکاح پڑھوا رہا ہوں وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی، معذور ہے۔ آئے یہاں پر تو یہ عورت وہ نہیں ہے جس کے تذکرہ آپ نے مجھ سے کیا تھا۔ تو یہاں پر اس آدمی نے اس سے کہا کہ میری بیٹی وہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے، تو اندھی ایسی ہے کہ اس نے آج تک غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لڑکی نے آج تک میرے سوا اور ابھی آپ کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، پاؤں سے معذور ایسی ہے کہ آج تک یہ اپنے دہلیز سے باہر نہیں گئی، آج تک اس نے کسی غیر چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ کون تھی؟ یہ آدمی کون تھا؟ یہ آدمی امام اعظم ابو حنیفہ کا والد تھا۔ اور یہ لڑکی کون تھی؟ یہ لڑکی امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ محترمہ تھے۔ میرے بھائیو دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایسی پاک ہستیوں کی اولاد، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی گود میں بٹھایا، اپنے لعاب مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالے۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، آج اس کے پیچھے لوگ باتیں کرتے ہیں، مدرسے کا چہرہ نہیں دیکھا، علم نہیں کیا، دین کو نہیں سمجھا، اور باتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے پیچھے کرتے ہیں۔ امام صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ میں آپ کے سامنے ایک اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص نے یہ کہا کہ رات کو میری اور میری بیگم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ بات یہ ہوئی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ میری بیوی نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بھی تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ رات گزر گئی، صبح جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا بنے گا۔ اس زمانے میں جب کسی کے پاس کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ علماء کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے، ان مسئلے کا حل نکالتے۔ اس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ یہ خاوند اس کے پاس گیا اور ان سے کہا، سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو سفیان ثوری نے کہا کہ آپ تو حانث ہو جاؤ گے، آپ کی بیوی بھی حانثہ ہو جائے گی۔ یعنی اس زمانے میں جو قسم کو توڑ دیتے تھے پھر پوری عمر اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے قسم توڑی تھی، اس وجہ سے ان کی پھر گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، گھر آئے
پھر ان کو خیال آیا کہ میں اس مسئلے کا حل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ سے پوچھتا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے کہا جاؤ اور اپنی بیوی سے باتیں کر لو، آپ جو ہے حانث نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اس مسئلے کا حل جب بتایا، خاوند آیا اپنی بیوی سے بات کرنا شروع کر دی۔ بیوی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آپ تو حانث ہو گئے۔ خاوند نے کہا میں حانث نہیں ہوا، میں نے اس مسئلے کا حل امام صاحب سے پوچھا ہے اور امام صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے آپ کی قسم نہیں ٹوٹی، آپ بات کر سکتے ہو۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی جاتی ہوں اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ اب جب یہ لوگ گھر سے نکلے تو انہوں نے کہا، اس کی عورت نے کہا کہ پہلے سفیان ثوری کے پاس جاتے ہیں جو بہت بڑے عالم ہیں، امام صاحب سے عمر میں بھی جو ہے بڑے ہیں، لیکن یہ سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کی پڑھی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ سفیان ثوری کے پاس جب یہ لوگ گئے، انہوں نے کہا سارا واقعہ جب ان سے سنا، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ دونوں حانث ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ آپ نے قسم نہیں ٹوٹی، آپ نے جو قسم کہی ہے وہ قسم جو ہے وہ آپ کی نہیں ٹوٹی، آپ بات کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر سفیان ثوری نے کہا کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں امام صاحب کے پاس اور یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ سفیان ثوری اور یہ میاں بیوی یہ تینوں امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کیسے ایک حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ سفیان ثوری صاحب آپ پہلے اس مسئلے کو سمجھیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی تو قسم ہے میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے بھی کہا کہ جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گی۔ تو جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی نے جب بات کر دی تو اس کی قسم کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ اور جب اس کا خاوند جب گھر آیا، خاوند نے اپنی بیوی سے بات کر دی تو قسم نہیں رہی، تو دونوں میاں بیوی حانث نہیں ہوئے اور وہ لوگ جو ہے آپس میں دوبارہ صحیح طریقے سے رہنے لگے۔ یہ امام صاحب کا ذہن تھا، ذہانت تھی امام صاحب کی۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم جس مذہب پر ہیں، جس کے مسلک پر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ بہت بڑے فقیہ تھے۔ دین کی خدمت ان لوگوں نے کی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں طلباء ان سے پڑھے ہوئے ہیں۔ حدیث کی خدمت انہوں نے کی، قرآن کی خدمت انہوں نے کی، فقہ ہمیں سمجھایا۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی سمجھ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتابوں سے ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ امام صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی امام صاحب کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔